تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق ہیں. سب تعریفیں اسی کی ہیں. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو نیک اعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے. سارے انبیاء علیہ السلام نے اسی کی تبلیغ کی، تعلیم دی، وعظ کی، نصیحت فرمائی کہ اے اللہ کے بندو، نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرو. سورہ اعلیٰ قرآن کریم کی صورت ہے. اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً کامیاب وہ ہے جو
اپنے دل کا تزکیہ کر لے، جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنے دل سے شرک ختم کر دے، کفر ختم کر دے، دنیا کی محبت ختم کر دے، برے اخلاق سے اپنے دل کو صاف کر لے اور اپنے رب کو یاد کریں اور نماز پڑھیں، وذکر اسم ربہ، نماز پڑھیں۔ اپنے رب کو یاد کرنا اس کے احکام کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، اس نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کا حکم دیا ہے وہ کر کے یاد کر لے، جن سے منع کیا ان کو چھوڑ کے اپنے رب کو یاد کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری فطرت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگانی کو، دنیا کی عزت، مال، دولت، شہرت، دنیا کے مال، پیسے، کاروبار وغیرہ، اس کو تم ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا یہ تذکرہ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یعنی آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یا کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو تزکیہ کر لے اور اپنے رب کو یاد کرے اور نماز پڑھے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ پہلے سارے صحیفوں میں اس کا بیان ہے، یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان سب انبیاء کی شریعتوں میں اس کا بیان ہے کہ جی دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، خاص طور پر پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں بڑے جلیل القدر انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے صحیفوں میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہے۔ اور یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اعمال کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، پہلے فرمایا نیک عمل ہونا چاہیے، اور عمل نیک کون سا ہوتا ہے؟ جس پر سنت نبوی کی مہر لگ جائے۔ عمل نیک کون سا ہوتا ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اخلاص نہیں ہے تو وہ بھی عمل نیک نہیں ہے، وہ جتنا بھی نیک ہوگا وہ بیکار ہے، اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی نیک نہیں ہے، وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو ظاہری اعتبار سے، جیسے بدعات، خرافات، رسومات وغیرہ نیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو عمل نیک ہو، عمل صالح من ذکر، پھر فرمایا کہ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ مرد کرے یا عورت، دونوں میں سے کوئی بھی کرے، مرد کے لیے بھی وہی فضیلت ہے، عورت کے لیے بھی وہی فضیلت ہے۔ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مرد کو عطا فرماتے ہیں وہی عورت کو عطا فرماتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی الگ سے رشتہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر مردوں کا ذکر ہے، یعنی صیغے اور الفاظ جو استعمال کیے ہیں نا وہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ صحابیات نے، ازواج مطہرات نے کہا کہ جی عورتوں کا ذکر ہی نہیں قرآن کریم میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابیات کے مطالبے پر قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں نازل فرمائی جن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد ہے سورہ نساء میں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے بھی
وہ ملے گا جو وہ کریں گے، اور عورتوں کو وہ ملے گا جو عورتیں کریں گی۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا الگ ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سارے اعمال ایک ایک کر کے مرد کے لیے الگ گنوائے، عورتوں کے لیے الگ گنوائے۔ ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، المؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، قانتین والقانتات، اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد، اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورتیں، ایسی روزہ رکھنے والی اور ذکر کرنے والے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بہت سارے اعمال کا ذکر فرمایا، صدقہ کرنے والے، سچ بولنے والے وغیرہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد یا عورت کرے ہم سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کمزور، طاقتور اور چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں ہے، جو بھی اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا، ہم اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب بدلے ایک تو ہے آخرت کا بدلہ اور ایک ہے دنیا کا بدلہ۔ الآخرت تو میں تو ملنا ہی ہے نیک اعمال کا بدلہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو ضرور مل کر رہے گا۔ اس لیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کو بدلے میں ان کے اجر کا بدلہ دیں گے۔ کس کے ساتھ؟ یعنی کن اعمال کا بدلہ دیں گے؟ جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، یعنی ان کو بدلے میں ان کا اجر دیں گے، اس کا عوض دیں گے ان کے اچھے اعمال کے بدلے۔ یہ تو آخرت میں تو ملنا ہی ہے، آخرت میں عمدہ زندگی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے حور و قصور ملیں گے، وہاں کے محلات ملیں گے، وہاں کے پھل ملیں گے، وہاں کے باغات ملیں گے، وہاں کی نعمتیں ملیں گی، اور ایسی نعمتیں ملیں گی کہ اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے بھائی، ایک جو بیر ہے نا، بیر، ایک جو بیر کا دانہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ دنیا میں ہم کھاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں گزارا ہوتا، چھوٹا سا تو ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے بیر ایسے ہوں گے کہ پورا ایک خاندان اس کو کھا لے گا، ایک خاندان کے لیے پورا ہوگا۔ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کے فائدے کیسے ہوں گے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا اور ہے، آخرت اور ہے۔ آخرت کو دنیا پر اور دنیا کو آخرت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو بہت ہی اعلیٰ زندگی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون کون سی نعمتیں، کیسی کیسی نعمتیں آخرت میں چھپا رکھی ہے نا، ہم نے پوشیدہ رکھی، ظاہر نہیں کی، تاکہ ایمان بالغیب ہو۔ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر دیکھے ہو، بغیر مشاہدے کے ہو۔ اور غیب کیسے؟ آنکھوں سے بھی پوشیدہ، دل کی سوچ اور تصور سے بھی پوشیدہ ہے، کوئی نفس اس کا تصور نہیں کر سکتا، جو ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان لوگوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا رکھا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، لیکن یہ بدلہ اسی چیز کا ہوگا، ان نیک اعمال کا ہوگا جو دنیا میں کر کے آئیں گے۔ جنت کی نعمتوں کو آج دنیا کے عمل کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی دنیا کی چند روزہ زندگی سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت کی ساری نعمتوں کی قیمت آپ کے میرے دن رات کے اعمال ہیں، دن رات کی سوچ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، میرے اور آپ کا کردار ہے، میرے آپ کی گفتار ہے، میرے اور آپ کا دیکھنا ہے، سننا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی جنت کی قیمت ہے۔ کہ جنت کی طرف لے جانے والے اگر اچھے ہوں، تو خدا نخواستہ
اگر برے ہوں تو یہی پھر ناکام کرنے والے ہیں، پھر جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو آخرت میں تو بہت اعلیٰ زندگی عطا فرمائیں گے، لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی بڑی اعلیٰ زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی جو شخص نیک عمل کرتا ہے دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو بڑی پاکیزہ، بڑی عمدہ، بڑی اعلیٰ، بڑی ارفع زندگی ہم دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ اب وہ پاکیزہ زندگی، اعلیٰ زندگی کیسے ہوگی؟ لازمی بات ہے کہ ہمارے سامنے اس کا نمونہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام سے بہتر عمل اس کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز ساری کائنات کی ساری زندگی کی نمازیں برابر نہیں ہیں، تو انبیاء کی نماز تو سب سے اعلیٰ ہے نا، کیونکہ نماز میں جو وزن ہوتا ہے، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور وزن نماز میں اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، سنت کی اتباع کے ساتھ ہوتا ہے۔ سنت تو خود وہ نبی ہی امت کے لیے رہبر ہے، سنت تو اسی کی نقل کا نام ہے نا، تو خود جس کی جو آدمی عمل کرنے والا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اور پھر اخلاص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو نبی کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی امتی کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی دین ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ زندگی ہوتی ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں تو مال نہیں نظر آتا، عموماً خصوصاً کچھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی دی، حکومت بھی دی، مال بھی دیا، وہ اس کے الگ مقصد تھا، لیکن عموماً انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، کوٹھیاں نہیں ہیں، بڑے بڑے بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، فیکٹریاں نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہم جاتے ہیں، کسی نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ فیکٹری کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زراعت میں زمین کون سی زمینیں آپ کی تھی؟ بنگلے کون سے تھے؟ کوٹھیاں کون سی تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اعلیٰ اور عمدہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ زندگی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، علماء نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ جن میں سے 3 میں باتیں عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ 3 تفسیریں ہیں۔ اعلیٰ اور عمدہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ قناعت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر قناعت انسان میں نہ ہو تو ساری دنیا کی دولت مل جائے، انسان بھوکا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قناعت کی دعا فرماتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو مقدر میں آپ نے میرے لکھا ہے نا، جو میرا رزق ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما۔ انسان اپنے مقدر سے زیادہ تو چھین نہیں سکتا، ملے گا تو وہی جو مقدر میں ہے، لیکن اس پر اگر قناعت ہوگی تو خوش ہو جائے گا، اور اگر قناعت نہیں ہوگی تو روتا ہی رہے گا۔ ملے گا تو وہی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کا طالب اور حریص ہے ہم اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں، لیکن ما نشاء جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے،
اور جتنی ہم چاہیں گے وہ دیں گے۔ تو مقدر سے بڑھ کر کوئی نہ محنت سے، نہ چالاکی سے، نہ تعلیم سے، نہ ہنر سے، نہ فن سے، کسی چیز سے نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے ہوشیاری سے حاصل کر لیا، میں نے دھوکے سے حاصل کر لیا، میں نے سمجھداری سے حاصل کر لیا، میں نے محنت سے حاصل کر لیا۔ نہیں، یہ صرف ظاہری اسباب ہیں، اصل تو مقدر سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو قناعت عطا فرماتے ہیں۔ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جو مسلمان ہو گیا۔ پہلے تو اسلام ہے، اسلام کی دولت ملے گی تو کامیابی ہو۔ ورزق کفافاً، اور اتنی روزی اس کو مل گئی جو اس کے لیے کافی ہو، گزارے لائے، کفایت شعاری۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اس پر قناعت عطا فرما دے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، جو اس کو ملا اس پہ قناعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر اور قناعت سے بڑھ کر انسان کو دنیا میں کوئی نعمت نہیں، صبر اور قناعت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اگر انسان قناعت اختیار نہ کرے تو دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل گئی تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرے کی مل گئی تو تیسرے کی تمنا کرے گا، اسی طرح وہ بھوکا ہی رہے گا۔ اور انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے، لا یملأ الا التراب، مٹی، قبر کی مٹی سے پیٹ جا کے بھرتا ہے، اور تو پیٹ نہیں بھرتا کبھی۔ تو بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ زندگی جو عطا فرماتے ہیں اس کو قناعت کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اس کو دوسرے کے پاس سونا بھی مٹی کا ڈھیلا لگتا ہے، اس کو بنگلوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوٹھیوں کی کوئی پرواہ نہیں، دوسرے کی گاڑی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو ہیچ لگتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب فانی ہیں، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عمدہ زندگی عطا فرماتا ہوں، یعنی انہیں قناعت کی زندگی عطا فرماتا ہوں، قناعت۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں میں عمدہ زندگی عطا فرماتا ہوں، وہ نیکی کی توفیق عطا فرمانا اور برائی سے بچانا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں روٹی مل جانا نعمت ہے، لیکن یہ تو کافر کو آپ سے زیادہ مل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اگر ان کمزور ایمان والوں کا غم نہ ہو، فکر نہ ہو، تو میں تو کافروں کو سونے چاندی کے محلات دوں، سونے چاندی کے محلات، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوں، ان کے دروازے سونے کے ہوں کافروں کے۔ لیکن ابھی ہمیں اس حالت میں بھی برداشت نہیں ہے، ہر وقت ہم کافروں کو للچائے ہوئی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ارے اس کے پاس اتنا دولت، وہ وہاں پہنچ گیا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی مومن کے لیے آخرت ہے، دنیا تو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے بدلے میں دنیا ملنا ہوتی پھر انبیاء کو ملنی چاہیے تھی میرا عزیز بھائی، انبیاء سے بڑا مالدار تو دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم تیسرا چاند دیکھ لیتے تھے، گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، پانی اور کھجوروں پہ گزارا چلتا تھا، پانی اور کھجوروں پہ گزارا چلتا تھا، پکنے والی کوئی چیز نہیں پکاتے تھے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کو نیکی کی توفیق ہو جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو نیکی کی توفیق ہو جائے گی اور وہ گناہ سے بچے گا، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما۔ علماء فرماتے دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اس کے بدلے میں جنت عطا فرما۔ للذین احسنوا الحسنى، جو احسن اچھا کام کریں گے ان کے لیے حسنہ جنت رکھیے۔ تو دنیا میں اچھا کام، آخرت میں حسنہ جنت۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما، آخرت میں اس کے بدلے میں قبول فرما کر جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو نیکی کی توفیق ہو جانا، گناہ سے بچنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے عالم دین گزرے ہیں، 40 سال کی عمر کے بعد علم حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا شخص ساحل دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور چیتے نے اس کو زخمی کیا تھا، مطلب اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، دریا کے کنارے زخمی حالت میں بیٹھا، اللہ کا شکر کر رہا تھا بار بار، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون سی شکر کی حالت، جسم تمہارا زخمی ہے، تمہارے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی تک نہیں ہے، سمندر کے ساحل پر، دریا کے ساحل پر بیٹھے ہو، اللہ کا شکر نظر نہیں آتا، کس بات پہ شکر؟ بظاہر ایسے تکلف سا معلوم ہوتا ہے۔ وہ اللہ والا کہنے لگا، خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ نے میں اس رب کا کیوں شکر نہ ادا کروں جس نے مجھے در مصیبت مبتلا کرد ولیکن بمعصیت محفوظ کرد۔ یعنی میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ اس نے مصیبت میں تو مبتلا کیا ہوا ہے لیکن گناہ میں تو مبتلا نہیں کیا۔ سب سے بڑی عذاب تو یہ کہ انسان گناہ کرے، انسان اللہ کا نافرمان ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ دنیا کی مصیبت تو چند روزہ ہے بھائی، ختم ہو جائے گی۔ مصیبت کس پر نہیں آتی؟ بادشاہوں پر نہیں آتی، وزیروں پر نہیں آتی، مال والوں پر نہیں آتی، وہ زیادہ مصیبت پہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مصیبت میں تو مبتلا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ مالٹا کی جیل میں تھے، انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا ہندوستان میں، تو مالٹا کی جیل میں ان کو ڈالا ہوا تھا، بڑی اذیت پہنچاتے تھے، دن بھر 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتے، کثرت سے درود شریف پڑھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اور شکر ادا ہوئے کرتے کہتے تھے اپنی زبان سے، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس جیل میں، انگریز کے زندان خانے میں مصیبت میں تو مبتلا کیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ گناہ میں مبتلا نہیں کیا، معصیت میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کی مصیبت چند روزہ اور فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن معصیت اور گناہ اس کا وبال ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہمارے لیے جو ہماری مصیبت ہے نا، پریشانی، نقص اور عیب، کمزوری، وہ ہمارے دین میں نہ فرمانا۔ یعنی دنیا میں مصیبت ہے، مال کم ہے، دولت کم ہے، عزت کم ہے، شہرت کم ہے، فیکٹریاں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، وقتی ہیں، فانی ہیں، تو چلی جائیں گی۔ اس کی مصیبت کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن دین میں اگر مصیبت ہے، نماز میں کمزوری، عقیدے میں کمزوری، زکوٰۃ میں کمزوری، معاملات میں بے دینی، معاشرت خراب، اخلاق درست نہیں ہے، سیاست و حکومت شریعت کے مطابق نہیں ہے، دین کی کمزوری برداشت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ کائنات میں حقیقت شناس تھے، وہ فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ فرمانا، دین میں کہیں عیب نہ ہو، کہیں نقص نہ ہو،
کہیں کمزوری نہ ہو، دنیا میں ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نیک عمل کرنے والوں کو ہم پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق مل جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ اور تیسرا اور آخری مطلب یہ ہے، اور بھی بہت سارے مطالب ہوں گے جو میں آج بیان کرنا تو اس کے مطلب اعلیٰ اور عمدہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اگرچہ دنیا میں انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، فاقہ ہے، مال و دولت کی کمی ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، اور چیزیں نہیں ہیں، لیکن انہیں اس کے باوجود سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ امید ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی تکلیف انہیں تکلیف نظر نہیں آتی، مصیبت انہیں مصیبت نہیں محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر اللہ اجر عطا فرمانے والے۔ میرے عزیز بھائیو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی و امی فدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے، پیڑ پر دو دو پتھر باندھ کے کھدائی کر رہے تھے، فاقے کے عالم تھا۔ مدینے جیسی پہاڑی ریگستانی علاقے، یعنی پہاڑی پتھریلی زمین کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی کھدائی میں مصروف تھے۔ لیکن صحابہ اکرام جو نعرے آپس میں لگا رہے تھے نا، جس بات جیسے کوئی کام کرتے ہوئے ایک گیت گایا جاتا ہے، تو آپس میں وہ نعرے یہ لگا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ صحابہ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاغفر الانصار والمہاجر، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اصل لطف والی زندگی، مزے والی زندگی تو آخرت کی ہے۔ دنیا کی تکلیف چند روزہ ہے، فانی ہے، یعنی اگر دنیا میں ہمارے اوپر مشقت ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی بات نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے وعدے کیے ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہی دعا دیتے، فاغفر الانصار والمہاجر، اے اللہ سارے انصار کو بھی معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اور سارے مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ والوں کی نظر میں آخرت کا اجر اور بدلہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں ہم اگر دیکھیں نا، دنیا میں بھی بالکل یہی کیفیت ہے۔ ایک آدمی پورا مہینہ گیٹ پر چوکیداری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ کی وقت ہے۔ ایک آدمی پوری رات پورا مہینہ کیوں جاگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ملنے والی تنخواہ کی امید ہے۔ فوج میں بھرتی ہو کر مشکل ترین ٹریننگ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ان مراعات اور ان تنخواہوں سے وہ خوش ہوتا ہے جو اس کو مہینے بعد یا ریٹائر ہونے کے بعد جو اس کو ملیں گی، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہمارا یہی معمول ہے کہ ہم اپنے نتیجے کو دیکھتے ہیں، انجام کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی نظر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی تکلیفیں چند روزہ تکلیفیں ہیں، ختم ہو جائیں گی، اس پر اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، دنیا کی زندگی بھی عمدہ ہوگی، اور آخرت تو انشاءاللہ تعالی یقیناً عمدہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔